جرنیل کا کام ہیڈ کوارٹر میں بیٹھنا ہے. جب ہم موجود ہیں، جب ہمارے ورکر موجود ہیں، اگر گرفتاری دینے سے پاکستان کو آزادی مل سکتی تو قائد اعظم سب سے پہلے گرفتاری دیتے. گاندھی گیا تھا، گاندھی نے گرفتاری دی، میرے قائد اعظم نے کبھی گرفتاری نہیں دی. وجہ صرف یہی تھی کہ وہ دماغ تھا. خان صاحب قائد اعظم میں ثانی ہیں، وہ گرفتاری دے کے بیٹھ جائیں. اور وہی حال ہو جو سواتی صاحب کا ہوا ہے، وہی ہو جو ارشد شریف کا ہوا ہے. آپ لوگ انہیں خدا نخواستہ جانوں پہ کھیل جائیں گے. خان صاحب کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے، یہ سب لوگ کان کھل کے سن دیں. اسی طرح دشمن نے بھٹو کو مروا دیا، اسی طرح بے نظیر شہید ہو گئے، اسی طرح لیاقت علی خان مارے گئے. تو آج جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے، میرے قائد کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. یہ سطحی چیزیں ہیں. خیر، بندے کو ذلیل کرو. ہاں، اگر آپ مجھے اس بات کی شیورٹی دیں، عدالتیں مجھے اس بات کی شیورٹی دیں، جرنیل مجھے اس بات کی شیورٹی دیں کہ ان کے ساتھ ایک عزت دار قیدی کا سلوک کیا جائے گا، میرا خان گرفتاری دے دے. یہ اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اور جسے اللہ بے عزت نہ کرنا چاہے اسے کوئی بے عزت. بھلی صاحب محترم ہیں ہمارے، لیکن بھلی صاحب جو ہیں وہ میری پارٹی کے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بھائی ہمارے. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اس علاقے کی بیٹی ہیں. میاں عابد ہمارے علاقے کی مہر برادری کے سر کا تاج ہیں. تو ہم سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں کہ میاں عابد ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ زندگی دے بلی صاحب کو. اس کے بعد بھی بہت مواقع آ رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کا خود کا کنیکشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ کٹا ہوا ہے، تو ان کے ریکمینڈ کردہ کینڈیڈیٹ کو کس طرح ٹکٹ ملے گی؟ اگر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو خدا نخواستہ ٹکٹ نہ دی گئی تو 66 کا اللہ حافظ ہے. اسی طرح میاں عابد کو ٹکٹ نہیں دی گئی تو پھر ہم گارنٹی نہیں دیں گے. السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری محمد اویس. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سیالکوٹ کے علاقہ بجوات میں، اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میجر ریٹائر جناب چودھری عرفان پسوال صاحب. چودھری صاحب سے آج گفتگو کریں گے کہ خان صاحب نے جو گرفتاریوں کے لیے ایک اعلان کیا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ اور دیگر باقی بھی جو سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے کل گرفتاری ان کی عمل میں لائی جا چکی ہے، انہوں نے گرفتاری دے دی ہے. اسی حوالے سے میجر صاحب سے بھی پوچھیں گے ان کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں کہ کیا وہ بھی ریڈی ہیں اپنے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ میجر صاحب نے فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا ابھی بھی یہ فرنٹ لائن پہ ہی ہوں گے، یا پھر گرفتاری کا نام سن کر یہ بیک سٹیپ چلے جائیں گے؟ چلتے ہیں میجر صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میجر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ پہلے یہ بتائیں کہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، ہمیشہ کی طرح فائٹنگ فٹ. میجر صاحب، خان صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے اور پھر بعد میں عمل پیرا بھی اس کے اوپر ہوا ہے. لکیلی اس دفعہ خان صاحب کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے خان صاحب یو ٹرن بڑی جلدی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر جو سینئر قیادت ہے، جو سینئر لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، جو صاحب بات سیدھی سادی ہے. خان صاحب ہمارے کپتان ہیں، اور ان کا ہر حکم ہمارے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے پلان کیا ہے اس طریقے سے انشاءاللہ گرفتاریاں بھی ہوں گی اور جان بھی دیں گے. لیکن میجر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جہاں پہ اپنے ورکر کو، یہ اکثر ان کی سپیچز ہوتی ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم بیر بکریاں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ دوہری پالیسی کیوں؟ اپنے لیے تو وہ عدالتوں سے جا کے بیل لے رہے ہیں اور ورکر کو کہہ رہے ہیں جا کر گرفتاری دو، خود کی کیوں نہیں؟ میں نے آپ سے اگر بات کروں تو لمبی ہو جائے گی. بہرحال فقہ میں ہے کہ جب حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا تو رحمانیت اور حیوانیت کے ساتھ تیسرا جز عزازیل کو بلا کر شیطانیت بھی رکھا گیا، جس کی پرسنٹیج 0.01% زیادہ تھی. تو جب شیطان سے واسطہ پڑ جائے پھر آپ کو چالیں چلنی پڑتی ہیں. میرا قائد، میرا کپتان بہت سوچ سمجھ کے کھیلتا ہے. ہم اس کے کھلاڑی ہیں بہت ادنا. جہاں اور جب حکم ہوگا، ہمارا سامنا جن لوگوں سے ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. اور ایک پرانا شعر آپ نے امکیوں والا سنا ہوگا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے،
جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. لیکن میرے صاحب اس وقت حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس چیز کے اوپر بار بار بیانات دہرائے جا رہے ہیں کہ خان صاحب خود کی جان تو بچا رہے ہیں، بیل کروا لیا انہوں نے، ورکر کو کیوں وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ خان صاحب کوئی عام یا معمولی سیاستدان نہیں ہیں، وہ مرد مجاہد ہیں. جو گولیاں ان کی ٹانگ پر پیوست ہوئی وہ سینے میں بھی پیوست ہو سکتی تھیں. جو لیڈر اس حد تک جا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا جب حضرت عمر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کا لشکر رومنس کے خلاف تھا، تو بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے فرمایا تھا یا ساریہ تو الی الجبل، یا ساریہ تو الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف سے آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف سے آؤ. جرنیل کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم لڑتے ہیں ٹیکٹکس پہ، وہ لڑ رہے ہیں اسٹریٹجی پہ. مقصد جب غنیم کا دشمن کا یہ ہے کہ خان صاحب کو بند کر دو، سب کچھ بند ہو جائے گا. اسی وجہ سے خان صاحب جب انہوں نے، اور دوسری گرفتاری کس بات کی دیں؟ اور باقی ورکر کس بات کی گرفتاری دے؟ بھئی ہم سپاہی ہیں، ہمارا کام ہے لڑ کے شہید ہونا. لڑتا مرتا جوان ہے. جرنیلی جو ہے وہ جرنیل کو ملتی ہے. یہ تو دنیا کا اصول ہے، فوجوں کا اصول ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تحریک نہیں ہے، یہ ایک جہاد کا نام ہے. جہاں ہمارا خان کہے گا ہم کھڑے ہوں گے، جس طرح وہ کہے گا آپ کریں گے. لیکن سر جی خان صاحب کیوں نہیں کھڑے ہو رہے یہ بتائیں. خان صاحب کی حالت ہے کھڑے ہونے والی؟ نہیں، ایک چیز یہ ہے کہ خان صاحب اتنی احتیاط برت رہے ہیں اپنے ساتھ. انہوں نے جیسے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر بھی کہا کہ مجھے کم سے کم بیل آپ نے اگلی پیشی تھوڑی سی ڈیلے کر کے مجھے آپ نے بلوانا ہے تاکہ میری ٹانگ تھوڑی سی بہتر ہو جائے. مجھے ایک بھی جھٹکا لگ گیا تو میں دوبارہ واپس 2-3 منتھ کے لیے بیڈ کے اوپر چلا جاؤں گا. اور وہ اپنے لیے اتنی احتیاط برت رہے ہیں. کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ دوبارہ آ کے وہ لیڈ کریں گے یا کھیلیں گے؟ جو بندہ اتنی احتیاط برت رہا ہے، عدالت جانے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچ رہا ہے. چیر صاحب آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے. یہاں کسی کی انگلی میں تھوڑا سا فریکچر ہو جائے تو 1 مہینہ وہ کام پہ نہیں جاتا. خان صاحب کی عمر 70 برس سے اوپر ہے. لوگ چھوٹے ورکر ایسے ہیں جن کی ایج 80 کے قریب ہے، وہ جا رہے ہیں. تو وہیں آ جاتی ہے. آپ میری بات دوبارہ اسی طرح اس کو دوہرا رہے ہیں. جرنیل کا کام ہیڈ کوارٹر میں بیٹھنا ہے. جب ہم موجود ہیں، جب ہمارے ورکر موجود ہیں، اگر گرفتاری دینے سے پاکستان کو آزادی مل سکتی تو قائد اعظم سب سے پہلے گرفتاری دیتے. گاندھی گیا تھا، گاندھی نے گرفتاری دی، میرے قائد اعظم نے کبھی گرفتاری نہیں دی. وجہ صرف یہی تھی کہ وہ دماغ تھا. خان صاحب قائد اعظم میں ثانی ہیں، وہ گرفتاری دے کے بیٹھ جائیں. اور وہی حال ہو جو سواتی صاحب کا ہوا ہے، وہی ہو جو ارشد شریف کا ہوا ہے. آپ لوگ انہیں خدا نخواستہ جانوں پہ کھیل جائیں گے. خان صاحب کوئی معمولی لیڈر نہیں ہے، یہ سب لوگ کان کھول کے سن دیں. اسی طرح دشمن نے بھٹو کو مروا دیا، اسی طرح بے نظیر شہید ہو گئی، اسی طرح لیاقت علی خان مارے گئے. تو آج جو امید کی کرن نظر آ رہی ہے قوم اور یہ جو مخالفین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. بھائی ہیں ہمارے وہ بھی. میں کسی کو بھی سب کسی کی محب الوطنی پہ شک نہیں کرتا. میں خود سپاہی ہوں اور الحمدللہ 40 سال کی میری کنٹریبیوشن ہے. اور ابھی بھی میں امریکن سٹیزن ہوتے ہوئے بارڈر پہ بیٹھا ہوں. تمام زندگی کی آسائشیں ہیں میرے پاس، لیکن صرف اس پاکستان کی خاطر. کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میجر صاحب آپ نے اپنا نام ایم پی اے سے وڈرا کیوں کیا؟ وجہ یہی ہے کہ میں ڈول سٹیزن شپ ہے اور میں جھوٹا ایم پی اے نہیں بننا چاہتا. میرے قائد کا حکم تھا اسٹیپ بیک کر جاؤ، میں اسٹیپ بیک کر گیا. جب وہ کہے گا اسٹیپ فارورڈ، لیٹ می ٹیل یو آئی اٹیک، جس طرح مجاہد لڑتا ہے فرنٹ فٹ پہ. ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. میری ضرورت ہوگی میرے قائد کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. یہ سطحی چیز ہیں. خیر بندے کو ذلیل کرو. ہاں اگر آپ مجھے اس بات کی شیورٹی دیں، عدالتیں مجھے اس بات کی شیورٹی دیں، جرنیل مجھے اس بات کی شیورٹی دیں کہ ان کے ساتھ ایک عزت دار قیدی کا سلوک کیا جائے گا، میرا خان گرفتاری دے دے. یہ اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، اور جسے اللہ بے عزت نہ کرنا چاہے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. میجر صاحب سیالکوٹ کی باری آتی ہے گرفتاریوں کی، تو کیا آپ بھی گرفتاری دینے جا رہے ہیں؟ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اس دن کی، وہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو. لیکن جی میں جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہوں، علاقہ بجوات، ابھی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں پیش آئی یہاں سے گرفتاری دینے کی. میرا وجود، حالانکہ بہت کمزور سا آدمی ہوں، لیکن میرا وجود میں نے جس طرح بتایا یہ بجوات منی کشمیر ہے. میرا وجود اپنے لوگوں کے درمیان، اگر خان صاحب جیسا نہیں، خان صاحب کے پرتو ضرور ہوں.
یہاں کے 3 یونین کونسلز 2 لاکھ ایکڑ کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہر قوم ان کی مہربانی ہے مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہیں. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی یہاں کے فروئی مسائل ہی اتنے ہیں کہ جنہیں میں حل کرنے پہ لگا ہوا ہوں. اور اسی طرح یہ کہ اگر میں اس وقت ان کو چھوڑ کے گرفتاری یا اخباروں میں تصویریں دینے کے لیے چلا جاؤں تو میری قوم کا نقصان ہے. میں نے آپ سے عرض کی میری جان بھی حاضر ہے میرے وجوہات کے لیے. جس طرح حضرت عبد المطلب نے جا کر ابراہ کو کہا تھا کہ میرے 40 اونٹ چھوڑ دو, اس نے کہا میں تو خانہ کعبہ ٹھانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی اونٹ میرے ہیں, خانہ کعبہ اللہ کا ہے, وجوہات میرا ہے. ہمارا لیڈر عمران خان پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے. مجھے ابھی اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا, ہاں ضرورت پڑی تو گرفتاری تو بہت چھوٹی چیز ہے. میجر عرفان جان بھی دے گا. اور میرا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, الحمدللہ فرنٹ فٹ پہ لڑا ہوں ہمیشہ. فوج میں بھی آئی ایم اے ڈیکوریٹڈ آفیسر, لڑ کے میں نے تمغے لیے ہیں, گھر میں بیٹھ کے نہیں کبھی بھی. میرا ریکارڈ ہے. پورا علاقہ پورا بجواد مجھے بڑا بھائی کہتا ہے. جب ضرورت پڑی جائیں گے. ابھی فی الحال اس حلقہ کے اندر آپ نے اپنا نام جو ہے وہ وڈرا کروا لیا ہے. ایم پی اے کے امیدوار تھے ہمارے پچھلے انٹرویو تک, اب آپ ایم پی اے کے امیدوار نہیں ہیں. اب آپ کی نظر میں کون سا 2 نام 3 نام اس حلقہ باب سے جو گردش کر رہے ہیں, جو شارٹ لسٹڈ ہوئے ہیں, ان میں میاں عابد جاوید صاحب ہیں اور سعید احمد بلی صاحب ہیں. ان دونوں میں سے کون سا بندہ آپ کی نظر میں زیادہ ایکٹیو ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ بہترین ہے؟ آپ کی خواہش کس کینڈیڈیٹ کی طرف ہوگی؟ دیکھیں جی, میں کوئی بہت بڑا سیاستدان تو نہیں ہوں. میں ایک عام جٹ, گجر برادری سے میرا تعلق ہے, سیاست کو اتنا نہیں جانتا. جس طرح میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی عرض کی تھی, ابھی تک ہمارے ہاں دھڑے کی سیاست ہے. ہمارا جو یہ علاقہ ہے خصوصاً بجواد جس کی میں بات کرتا ہوں, یا بجواد سے تبی سے پار جہاں کا میں کھروٹا سیدہ کا رہنے والا ہوں, یا اس کے ارد گرد, وہاں پر زیادہ آبادی مہر برادری ہے اور گجر برادری ہے. باقی تمام قومیں ہیں لیکن زیادہ اس میں بھلی صاحب محترم ہیں ہمارے. لیکن بھلی صاحب جو ہیں وہ میری پارٹی کے ہیں, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بھائی ہمارے. ڈاکٹر فردوس عاشق آوان اس علاقے کی بیٹی ہیں. میاں عابد ہمارے علاقے کی مہر برادری کے سر کا تاج ہیں. تو ہم سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں کہ میاں عابد ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ زندگی دے بلی صاحب کو. اس کے بعد بھی بہت مواقع آ رہے ہیں. اب میرے صاحب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کے حوالے سے ایک کمنٹ کیجئے کہ ہلکا سا کہا یہ جاتا ہے, جو حلقہ باب کے اندر جو نیوز ٹریول کر رہی ہے اس وقت, اس کے اکارڈنگ کہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کا خود کا کنیکشن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ کٹا ہوا ہے, تو ان کے ریکمینڈ کردہ کینڈیڈیٹ کو کس طرح ٹکٹ ملے گی یہ ذرا بتائیے گا. اور دوسرا کیا کتنی صداقت ہے اس چیز میں کہ ڈاکٹر صاحبہ کا سینئر قیادت کے ساتھ بالکل بھی اس وقت رابطہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, ان خبروں میں میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے کوئی صداقت نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے بہت قریب ہوں, بلکہ میری چھوٹی بہن ہے, وہ ہمارے گاؤں ساتھ ساتھ ہیں, بچپن سے ہم انہیں جانتے ہیں, ان کی فیملی کو. اثر رسوخ اور ووٹ گریبر تو ڈاکٹر فردوس عاشق آوان ہی ہیں اس حلقہ 66 میں. اور اگر ہماری ضلعی قیادت ڈار صاحبان, امتیاز الدین ڈار بڑے میرے محترم رہے ہیں, گو کے ڈار صاحبان کے ساتھ میرا اتنا قریبی تعلق نہیں ہے, لیکن اگر اور انہی کی مشاورت سے یا فیصلہ ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, اگر نون لیگ یا پی ڈی ایم کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی کر سکتی ہیں. اور اگر یہ غلطی دہرائی گئی تو دین آئی ایم سوری. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنا, اگر اس بات کا علم ہے خان صاحب کو فبہا, نہیں تو ہم انہیں ذاتی طور پہ جا کے گزارش کریں گے کہ اس پہ نظر ثانی فرمائی جائے. اور میں آپ کو 110% بتا رہا ہوں, اگر ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کو خدا نخواستہ ٹکٹ نہ دی گئی تو 66 کا اللہ حافظ ہے. اسی طرح میاں عابد کو ٹکٹ نہیں دی گئی تو پھر ہم گارنٹی نہیں دیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں میجر عرفان پسوال صاحب جن کی گفتگو آپ نے سنی ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر بہت ہوپ فل نظر آ رہے ہیں کہ وہ 110% اس حلقے کی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی حقدار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے انٹرویو کی حد تک وہ پی پی 35 کے اندر خود ایم پی اے کے امیدوار تھے, لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا اس انٹرویو میں کہ وہ وڈرا کرتے ہیں الیکشن سے اور میاں عابد صاحب کو الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اب آنے والے وقتوں میں ہی یہ چیزیں کھل کر حقائق
سامنے آئیں گے سبھی کے کہ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.